بہرحال اس میں دوسری چیز ہم نے عرض کی تھی کہ عورت کو شوہر کے مال اور اپنے نفس و آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے. آج یہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے صفحہ نمبر 52 پہ 52 پہ آپ لوگ دیکھیں. نمبر 2 لکھا ہوا عورت کو شوہر کے مال اور اپنے نفس و آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ کیا تمہیں ایسی بہترین چیز نہ بتاؤں جسے انسان جمع کرتا ہے، ایسی نیک صالح عورت کے شوہر اگر اس کی طرف دیکھیں تو وہ اسے خوش کر دے، جب اسے کسی بات کا حکم دے تو اس کی فرمان برداری کرے، اور جب وہ موجود نہ ہو تو اس کے مال اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اچھا، یہ نمبر 2 حدیث کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے. یہ بہت کمال کی بات ہے، یہ عورتوں کی تربیت کے لیے بڑی ضروری چیز ہے. عورت کو شوہر کے مال اور اپنے نفس و آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے. حدیث میں فرمایا کہ ایسی بہترین چیز نہ بتاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے فرمایا کہ ایسی بہترین چیز نہ بتاؤں جس سے انسان جمع کرتا. وہ کیا چیز ہے؟ ایسی نیک صالح عورت، ایسی پاک باز عورت، ایسی وفادار عورت، ایسی خوبصورت و خوبصیرت عورت کہ اگر اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے. اچھا، اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض خواتین کہتی ہیں کہ ہم تو اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، تو ہم کیا کریں، یہ تو اللہ کی طرف سے معاملہ ہے. جی بالکل، شکل صورت رنگ بنانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آج کل رنگ کو تو چینج کیا جاتا ہے، بہرحال نقش نین کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا. تو یقینی بات ہے جس عورت کے پاس جیسی شکل ہو، جیسی بھی شکل ہو، لیکن اگر وہ اپنے ان دین کی ان بنیادی جو معاملات جو عورت کے ذمے ہیں، اگر ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرے، مثال کے طور پہ وہ اپنی طرف سے صاف ستھری رہے، وہ برش کرے، اس کے منہ سے بدبو نہ آئے، وہ مناسب بناؤ سنگار کرے، بالوں کو صاف ستھرا رکھے، اپنے اس کے جسم سے بدبو نہ آئے، شوہر کے لیے خوشبو، گھر کے اندر خوشبو لگا کے رکھے، اور شوہر کی پسند اور شریعت کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے مناسب لباس پہنے، اور اس کے اندر اخلاق ہو، اور اس کے چہرے پہ محبت و خلوص والے ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہو، تو وہ جس شکل کی بھی ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر پھر بھی نورانیت پیدا کر دیتے ہیں. یہ جو بہت گورا چٹا رنگ ہو یا بہت زیادہ نقش نین خوبصورت ہو، اسی سے انسان کے اندر خوبصورتی خالی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اس کا انکار بالکل بھی نہیں ہے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، ہمارے پیر و مرشد حضرت جی دامت برکاتہم کے خلیفہ ہیں، ان کا رنگ سانولا سا رنگ ہے، صحیح والا سانولا جس کو بولتے ہیں ہمارے زبان میں. بڑے اللہ والے، بڑے نیک آدمی ہیں، بہت ذکر فکر والے ہیں، اور نماز روزہ کے پابند، اور جسے کہتے ہیں نا صحیح معنوں میں اللہ والے ہیں. تو اس فقیر کی جب بھی ان سے ملاقات ہوئی تو میں اکثر ان کے چہرے کو دیکھا کرتا ہوں کہ ان کا عمومی رنگ جو ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے بعض لوگوں کا سانولا رنگ ہوتا ہے، تو صحیح والا سانولا رنگ ہونے کے باوجود اتنی ان کی چہرے پہ کشش ہے، اللہ اکبر، بندہ حیران ہو جاتا ہے. اتنی اپنائیت اور اتنی خوبصورتی نظر آتی ہے سانولا رنگ ہونے کے باوجود. تو اندر کی جو انسانیت ہوتی ہے نا، اندر کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، یہ باہر کی خوبصورتی پر حاوی ہو جاتی ہے. اس کے برعکس اگر ایک عورت بد اخلاق ہے، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے سب کی، بد زبان ہے، وہ خود بھی پریشان رہتی ہے، دوسروں کو بھی پریشان کرتی ہے، بہت زیادہ نیگیٹو سوچتی ہے، نیگیٹو معاملات کی طرف جاتی ہے، تو وہ خوبصورت ہو کر بھی بدصورت ہو جاتی ہے. یہ بات ہمیشہ آپ نے سیکھنی ہے بات. اگر اللہ نے آپ کو خوبصورتی عطا فرمائی ہے، مناسب شکل و صورت عطا فرمائی، لیکن آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے، آپ کے اندر کی خوبصورتی نہیں ہے، آپ کے اندر خوبصیرت نہیں، آپ خوبصیرت نہیں ہیں، آپ پازیٹیو نہیں سوچتی، آپ اچھا نہیں بولتی، بات پہ ادھر نیگیٹو سوچا تو ادھر روئی دوئی. اچھا، ظاہر عورتوں کی ایک بہت بڑی بیماری ہے بہت زیادہ رونا دھونا. میں ماؤں بہنوں بیٹیوں والا میں بھی ہوں، میں اپنے گھروں میں بھی دیکھتا ہوں، اپنی بہنوں کو بھی دیکھتا ہوں، بچیوں کو بھی دیکھتا ہوں، تو اس بات کو اچھے سے سمجھتا ہوں. میں کسی کے لیے کہ کوئی فلاں بچی روتی نہیں، ہم سب کے گھروں میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو
بچی بہت زیادہ روتی ہو، بار بار روتی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روتی ہو، یہ بھی اس کی بدصورتی میں اضافہ کر دیتی ہے، اس کی بدصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ تو اس لیے ظاہری شکل و صورت جیسی بھی اللہ نے اس کو مناسب شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا چاہیے، سرما لگانا چاہیے، مناسب کریم لگانی چاہیے، جو آج کے زمانے میں حلال لپسٹک ہے، جو بناؤ سنگار ہے، اس میں بناؤ سنگار میں بہت زیادہ ہر وقت بندہ کھب کے رہے، اندر گھس کے رہے، یہ بھی غلط بات ہے، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ لیکن مناسب کہ اس سے بالکل بیزاری کرنا، بعض ایسی بھی ہم نے بچیاں کہ وہ ذکر و اذکار کرتی ہیں، قرآن کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، دین کی طرف توجہ ہوتی ہے، لیکن بناؤ سنگار کپڑوں کی طرف بالکل دھیان نہیں ہوتا، یہ بھی بالکل غلط بات ہے، یہ بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے کہ شادی ہو گئی تو اب کیا تیار ہونا ہے، نہیں، اب تو زیادہ تیار ہونا ہے، شادی کے بعد ہی تو اصل تیار ہونا ہوتا ہے، جب نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد تو اصل تیار ہونا ہوتا ہے، شادی ہو جائے اس کے بعد اصل تیار ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی دین کی طرف آنے والی بچی کہے کہ مجھے اب بس میرا دل نہیں کرتا تیار ہونے کو، یہاں تک مشورہ دیتے ہیں کہ اگر بعض خواتین مسلمان بہنیں آ کے یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر تو ہماری تعریف ہی نہیں کرتے، وہ ہمارے کپڑوں کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، نہ ہماری شکل صورت کی تعریف کرتے، تو ہم کیا کریں تیار ہو کے؟ اس کا بھی حل یہی ہے کہ آپ بار بار تیار ہوں، آپ بار بار صاف ستھری رہیں، آپ بار بار مناسب اچھے حسب توفیق کپڑے پہنیں۔ بعض کپڑے اتنا تنگ پہننا شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ کی بنا وہ بھی غلط بات ہوتی ہے، بعض اتنے کھلے کپڑے پہننا شروع ہو جاتی ہیں کہ شوہر کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے۔ تو پلیز ہمارا دین اسلام دین اعتدال ہے، تو ایک شادی شدہ عورت کو اعتدال کے راستے سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ جی، یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آئی کہ ایک شادی شدہ عورت کو اعتدال کے راستے سے نہیں ہٹنا۔ کبھی اگر آپ اس راستے پہ چل رہی ہیں کہ آپ بناؤ سنگار نہیں کرتی ہیں ظاہری طور پر، تو تب بھی آپ غلطی پر ہیں، اور اگر آپ بہت زیادہ کر رہی ہیں 24 گھنٹے اسی چیز کے پیچھے کہ جو کہ جیسے عموماً دنیا دار جنہوں نے اپنا جسم دنیا کے سب لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، جن کا پردہ دل کے اندر ہوتا ہے، وہ شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتی، وہ دین اسلام کے علاوہ ان کا اپنا ایک دین ہوتا ہے۔ بعض ایسی ہماری مسلمان بہنیں وہ کہتی ہیں کہ پردہ دل کا پردہ ہوتا ہے، بعض ایسے ہمارے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے فلاسفر یہ کہتے ہیں کہ دل کا پردہ ہوتا ہے۔ میں ایک دن بھی کسی کی ویڈیو سامنے آئی، ایک مرد ایک جوان بچی کو آگے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیٹا آپ نے آنکھیں نیچے کر لی تو آپ کا پردہ ہو گیا، چہرہ بے شک کھلا، جسم بے شک دکھ رہا ہو، اس کو پردہ نہیں کہتے۔ پردہ وہ ہوگا جو پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ علیہ السلام کی لخت جگر اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پردہ کیا تھا، جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کیا، تو وہ پردہ ہوا۔ یہ جو دل کا پردہ ہم نے خود سے بنایا ہوا ہے نا، یہ ہماری نفسانی باتیں ہیں، یہ ہماری شیطانی باتیں، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے پردہ ظاہری طور پر بھی ضروری ہے اور باطنی طور پر بھی ضروری ہے، کہ دل سے تب ہوگا جب ہم سنت کو فالو کریں گے۔ تو بہرحال ظاہری شکل و صورت کو اہمیت دینا بھی ضروری ہے جتنا شریعت ہمیں کہتی ہے، اعتدال کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری عمل مسواک ہے، منہ زبان صاف ستھری، دانت مبارک صاف ستھرے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسواک چبا کر دیا۔ منہ کی صفائی، چہرے کی صفائی، بدن سے خوشبو آ رہی ہو، یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اس کے بعد ہماری جو اصل خوبصورتی، اس خوبصورتی میں جو ہم نے ظاہری طور پر کی ہوتی ہے نا خواتین نے، اس کے اندر جو خوبصورتی پیدا ہوگی وہ دل سے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ جب آپ دل میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں گے نا تو آپ مطمئن ہوں گے، آپ مطمئن ہوں گی تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی۔ ادھر شکوہ، اس بات کی طرف دیکھے تو ادھر پریشان، ادھر دیکھے تو ادھر پریشان، ادھر دیکھے تو ادھر پریشان، اور ادھر نیگیٹو بات، ادھر نیگیٹو بات، اس پریشانی کو دیکھا تو اور زیادہ پریشان ہو گئے، اتنی چھوٹی سی پریشانی آ گئی، ادھر سے کوئی پریشانی آئی تو اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ ایک بات اچھے سے ذہن میں رکھیں، آج کے زمانے میں 100% مسائل سے آپ بچ جائیں، میں بچ جاؤں، کوئی بھی بچ جائے، یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ آئے روز ہمارے لیے مسئلے مسائل ہوں گے، آئے روز پریشانیاں آئیں گی،
اس چیز کو پلے باندھ لیں. جو پریشانیوں سے آپ کو 100% نجات ملے گی وہ جنت ہے. ہاں اللہ کے فیصلوں پر جو راضی رہنے والی نعمت ہے نا، یہ اگر نصیب ہو جائے تو آپ کے اندر سکون آ جائے گا، آپ کے اندر اطمینان آ جائے گا. پھر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ، اللہ سے راضی رہیں گی، چہرے پہ مسکراہٹ کے جو جیسے چل رہا ہے. ہاں ان کی بہتری کے لیے دعائیں کی، نماز مصلی پہ روئے دھوئے، اللہ کے سامنے خوب رو دھو کے بات کی، آئے. ہاں کسی شوہر سے، کسی اللہ والے سے، کسی دوست سے کوئی مشورہ، کوئی پریشانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی مشورہ کیا تو کسی حد تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن بہت زیادہ کسی بھی پریشانی کو بار بار سوچنا، بار بار بیان کرنا، اور اس کے پھر اثرات آپ کے چہرے پر آئیں گے. پھر یہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ ایسی عورت جو شوہر جب اس کو دیکھے وہ اس کا دل خوش کرے، وہ پھر چیزیں نہیں ہوتی ہیں. یقین جانیے 20 مرتبہ شوہروں کی ایسی شکایت سامنے آئی کہ بس ادھر بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہے، اس بات پہ بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہے، ادھر بھی رو رہی ہوتی ہے، ادھر بھی رو رہی ہوتی ہے، ادھر بھی رو رہی ہوتی ہے. آج کل تو مردوں کے بارے میں بھی شکایات آ رہی ہوتی ہیں. کتنی دفعہ کئی مسلمان بہنیں آ کے بتاتی ہیں کہ ہمارے شوہر اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں پریشان ہوتے ہیں، مجھے ان کو سنبھالنا پڑتا ہے. مجھے کئی دفعہ ایسی بہنوں نے کہا کہ مجھے اپنے شوہر کو سنبھالنا پڑتا ہے، وہ اتنی چھوٹی سی بات پہ دل پہ، آفس میں ہوتے ہیں فون کر کے کہتے ہیں اوہ میرے دل کو کچھ ہونے والا ہے. اب جب مردوں کا یہ حال ہوگا تو پھر عورت بیچاری کدھر جائے گی. تو بہرحال پریشانی آ جاتی ہے، مجھے بھی پریشانی آتی ہے، کسی بھی انسان کو، بڑے بڑے اللہ والوں کو پریشانی آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی آ جاتی تھی. لیکن اس پریشانی میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، صبر کرنا، خاموش رہنا، اللہ کی طرف راضی ہونا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، ان چیزوں سے مسئلہ حل ہوتا ہے. بار بار رونے سے، بار بار بیان کرنے سے اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. بار بار رونے سے، پریشان ہونے سے ڈپریشن کا مریض بنتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا. ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے ہیں ڈپریشن ان کو ہوتا ہے جو اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں رہتے. اور ہر دوسرے بندے کا ایک جملہ ہے، ہر دوسرے بندے کا کہ میں تھک گئے. اور مجھے نہیں لگتا کہ آج تک مجھے کسی بہن مسلمان نے کال کی اور اس نے کہا یہ نہ کہا کہ میں تھک گئی ہوں. ہر عورت رو کے یہ کہ میں بس تھک گئی ہوں، بس اب مجھ سے آگے نہیں. تو کسی نے بڑا زبردست جملہ بولا تھا، بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے، بڑی منزلوں کے مسافر کمزور جسم نہیں رکھتے، تھکنے والا جسم نہیں رکھتے. ہاں جی، جب ہم نے بڑی منزلوں کہ ہم مسافر ہیں، ہم نے جنت تک پہنچنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں ہم نے پہنچنا ہے، جنت میں، تو پھر یہ تھکنے والی باتیں چھوڑ دیں. ٹھیک ہے.